پتہ ہے آپ کو مرشد کے جوڑے سیدھے کرنا امامت عطا فرما دی جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور والا شان کوئی کرم نوازی فرمائیں، بچی کی شادی وادی کرنی ہے، کچھ مال و اسباب دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا بیٹھے رہیں تو کوئی غنیمت آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ملاقات کرنے آتے ہیں نا لوگ تو حضور سرکار تو خدمتیں آتی ہیں، اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو کہا غنیمت آئے گی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے نوٹ تھوڑی جمع کر رہے ہیں جیسے آج ہم کر رہے ہیں اپنے لیے، نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یار آپ بھی پریشان ہو، یہ آپ کی مٹھی، چلے یار آپ تو اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ ادھر سے کوئی آتا اس کو نکال کے ادھر سے دے دیا، چلو، وہ اپنے لیے نہیں جمع کرتا، وہ بانٹ رہے ہیں، وہ تو خود خزانوں کے مالک ہیں۔ ولایت ملتی جب ہے، ولایت ملتی جب ہے جب خزانوں کے مالک بنا دیے جاتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ جب امانت دار ہوتا ہے اور جب ساری ضروریات سے منہ موڑ لیتا ہے، جب صرف توکل اللہ پر قائم کر لیتا ہے تو پھر سارے خزانے اس کے، کیونکہ اسے کسی خزانے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ توکل اتنا مضبوط کیونکہ وہ رب کی ذات، اب رب جانتا ہے، اللہ تو نہیں دھوکہ کھا سکتا، ہمیں ہے کہ دھوکے دار ہیں، ہم کھا سکتے ہیں اللہ نہیں۔ فرمایا جب رب دیکھتا ہے کہ میں، اس کو تو پہلے بھی خبر ہے، وہ خالق ہے نا، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ لالچی نہیں ہے، یہ دنیا کا کتا نہیں بنے گا، یہ مال کی طلب میں نہیں بھاگے گا، پھر کیا فرمایا، پہلے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تم یہ نہ سمجھے تم بچ جاؤ گے، ایسے تم آزمائے جاؤ گے۔ جب تمہاری آزمائش پوری ہوگی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دی جائے گی۔ صبر کرنے والا بشارت کیا فرمایا، پھر کہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والا، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کسی مال کی ضرورت ہے، اسے کسی پریشانی کی حاجت ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں۔ جب اس کو مقام دے دیا جاتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے تجھے ولایت دے رہا ہوں، مگر یہ معاملہ اب ایسا نہ ہو کہ نوٹوں کا ہی پجاری بن جائے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، مالک و مولا تو نے پہلے بھی تو نے دیا تھا، لینا بھی تو نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرا بھی تیرا ہی ہے، اور تیرا جو کچھ ہے تو اگر مجھے اپنا کر دیتا ہے تو پھر تو اپنا ہی بنا لے، میں تیرا ہی ہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوتا، وہ نوٹوں کا پجاری نہیں ہوتا، وہ ادھر سے آیا تو ادھر، ادھر سے آیا تو ادھر، عطا کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اب وہ آیا نظام الدین اولیاء کے حضور، کچھ آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا آج، تو کچھ مال ملا ہی نہیں، اب بیچارے کی کیا خدمت کریں۔ کہنے لگے بیٹا آج تو کچھ نہیں آیا، تو اس طرح کیجئے، یہ مرشد کی بات بتا رہا ہوں، مرشد کی اہمیت کیا ہے۔ بیٹا یہ 2 جوڑے چپل ہے میری، یہی اٹھا کے لے جا۔ تو وہ بھی میری طرح بڑا پکا تھا، لینا، دیکھو بابوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں بابوں کے جملے کے اندر بڑی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، بابوں کے جملوں میں، بابوں کی آنکھوں میں بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، بابوں کے کپڑوں میں بڑے راز، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بابوں کی چپلوں میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اب کیا رکھا، کہا بیٹا چپلیں اٹھا کے لے جا، اس نے بغل میں دبائی اور چلتا بنا۔ انہوں نے کہا بابے نے کچھ دیا ہی نہیں، چپلیں دیا، یہ کیوں چھوڑ دوں بھائی، یہ تو لے کے چلوں، بڑی دور سے آیا تھا۔ پہنچا، راستے میں سرائے ہوتے تھے جہاں روکتے تھے، لوگ رکتے تھے اور کھانا میں نہ کھا کے آرام کرتے تھے، سرائے ہوتے تھے، وہاں پہنچا، ایک قافلہ اونٹوں سے لدا ہوا آیا، ایک شخص تھا، اس نے دیکھا یار یہ ایک شخص آیا ہے، یہ بڑا غریب ہے اور اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ قریب گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہیں؟ دہلی سے آیا ہوں۔ دہلی سے آئے ہیں، اچھا کہاں گئے تھے؟ کہا نظام الدین اولیاء کے دربار میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے آقا کی دربار میں گئے تھے، کیا ملا، کیا دیا میرے سرکار نے؟ اور کہا بابے کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، مجھے جوتیاں اٹھا کر دے دی ہوئی ہیں۔ فرمایا مجھے اگر یہ جوتیاں مل جائیں تو بتا پھر کیا قیمت ہے؟ اور کہا ان کی بھی کوئی قیمت ہے؟ کہا میرا یہ جتنے اونٹ سامان سے لدے ہیں تیرے یہ جوتی مجھے دے دے۔ قیمت لگائی بابے کی، قیمت لگی، کہا یہ جوتیاں مجھے دے دے، تو نے سارا کچھ تیرا، سارے اونٹوں سمیت مال دے دیا، اور جوتیاں سر پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ اقدس میں آ گئے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے۔ مرشد نے پوچھا بیٹا خسرو، تو نے بڑا سستا سودا کر لیا۔ کوئی قدر والا قدر تو جانے مرشدوں کی کہ ہوتا کیا ہے قدر، سمجھے نا، ہم نے تو مرشد کو عام آدمی سمجھ لیا، سمجھیں
کوئی حرج نہیں ہے عام آدمی، لیکن مرشد عام ہوتا یہ پردے ہیں ہماری آنکھوں پہ، ہم مرشدوں کا ادب ہی نہ جان سکتے، اس کی چپل کا ادب نہ سمجھے تو پھر مرشد کے مصلے پہ کھڑا ہونا منع ہے۔ یہ جو ہم اوپر بڑھ کر کریں، یہ مسند ہے، یہ مسند آج آپ کو ادب سکھا رہا ہوں، یہ مسند ہے، یہ میری نہیں ہے مسند، جی ہاں، یہاں جنہوں نے بٹھایا یہ ان کی مسند ہے، وہ خود محفل میں تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ چھوڑ دیں، یہ ہماری نہ ہم ایسی عقل کے بھی اندھے، نظر کے بھی اندھے، یہ نظر والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، یہ تو نظر والوں کو دکھایا جاتا، ہم بھی اندھے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں کچھ، لیکن مسند اس پر بھی قدم رکھنا جرت نہیں ہونی چاہیے، اور جب آستانے میں بندہ داخل ہو تو اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ مرشد کی بارگاہ میں کس حیثیت سے داخل ہونا ہے، مرشد کو لان تان نہیں کرنی، اگر کوئی پرابلم ہے تو ادب و احترام سے مرشدوں کی بارگاہ میں رکھیں، آپ کسی کے بھی مرید ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارے مرید ہیں وہ بھی سیکھیں، اگر وہ کسی اور کے مرید ہیں تو وہ بھی سیکھیں کہ ادب مرشدوں کا کیا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ادب اتنا کیجئے کہ مرشد کے، میں نے تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے کیا بھی ہے، عملی لحاظ سے میں نے یہ کیا ہے، اور میں نے دیکھ کر کیا، کسی کو دیکھا ہے۔ حضرت شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ، ہمارے دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا، اس وقت میں ممبر تھا دعوت اسلامی کا، تو نیا داخل ہوا تھا، تو میں نے ایک شخص کو گاڑی کھاتا جو ہے گلزار حبیب سولجر بازار، اس مسجد کے ارد گرد ایک بندے کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار، ینگ تھا میں، بالکل کالی داڑھی تھی میری اور میں لڑکا ہی تھا، 1986 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 1986 کی بات، اپریل کی، تو میں نے دیکھا بندہ ننگے پاؤں کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، اور وضو میں خانے میں گیا، پاؤں دھوئے تو پھر اوپر گیا، لیکن ننگے پاؤں، چپل نہیں دیکھی میں نے اس کی، میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں جب ہمارا اجتماع ختم ہوا تو ہماری عادت تھی، ہم شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، میں نے اس کو وہاں ہاتھ باندھے، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیر و مرشد ہیں، اور یہ مرشد کے درے والا شان پر ننگے پاؤں پھرتا، مرشد کی گلی میں ننگے پاؤں جاتا، میں نے یہ تربیت سیکھی۔ اور جب میں اپنے شیخ کے ہاں جاتا تھا، جو ہمارے پہلے شیخ تھے، ان کی خدمت میں جاتا تھا، وہ میرے سگے بھائی تھے، ہیں میرے سگے بھائی، تو میں جب ادھر جاتا لاہور میں، جب آپ واگا بارڈر جاتے نا، اس روڈ پر ان کا گھر ہے، اندر جا کر تھوڑا سا، تو میں ان کے گاؤں میں جب داخل ہوتا تھا نا، تو میرا اپنے بھائی کے گھر میں اپنے بھتیجوں کے پاس جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں، میرے ہی گھر ہے، مگر میں چونکہ مرشد کا ادب سیکھا تھا تو میں چپلیں اٹھا کر جناب تھیلی میں ڈال لیتا تھا، ان کے جو گلی تھی وہاں تو دور کی بات ہے، ان کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے میں ننگے پاؤں ہو جاتا، یہ میں نے عملی پریکٹیکل کیا، سمجھے نا؟ تو آج تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور مجھے پتا ہے ان کے مریدوں میں، ان کے خلفاء میں میرے جیسا بندہ، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بڑا کمزور آدمی، میرے جیسا بندہ ابھی بھی نہیں ملے گا انہیں، ایسا عمل کرنے والا۔ میں آپ کو بھی سکھا رہا ہوں کہ اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں اس ادب کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ نواز دے گا تمہیں، اللہ تمہیں خالی، یہ راز ہیں، اللہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا۔ ایک بھاولپور کے ایک بزرگ تشریف لائے، فاروق اعظم، میرے ہم نام تھے، فاروق اعظم، ان کے آگے اعظم تھا، وہ اعظم آدمی تھے، وہ تشریف لائے، ہمارے زبیر بھائی ان کے مرید ہیں، ہمارے زبیر بھائی جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ ان کے مرید ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، زبیر بھائی ننگے سر چلے گئے، میں نام لے کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تربیت ہو، تربیت کیا ہوتی ہے مرشدوں کی، میں آپ کو بھی تربیت دے رہا ہوں، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آستانے میں ننگے سر نہیں آیا کرو، میں تو کہہ کے سمجھا میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آج سے دینا شروع کیجئے، میری زندگی کا وقت بڑا مختصر ہے، مجھے نہیں پتا کب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن آج سیکھ لیجئے، جب بھی آستانے میں آئے، مرشدوں کے سامنے آئیں تو ننگے سر نہیں آئیں، جی ہاں، میں خود ننگے سر یہاں سے باہر نہیں جاتا روڈ کے اوپر، یقین کریں میں ننگے سر نہیں نکلتا، کوئی وجہ ہے نا کوئی، ہمارے یہاں تو ننگے سر عام ہی ہو گیا سلسلہ، ننگے سر رہنا ختم کیجئے، ٹوپی حضور کی سنت ہے، اور امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور امامے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج، اشارہ کر کے فرمایا ایسے ہوا کرتے ہیں، فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ کرے آپ بھی فرشتوں کو دیکھیں، مرتے ہوئے نہیں، زندگی میں بھی دیکھ لیں، مرنے کے بعد تو مرتے ہوئے تو سارے ہی دیکھیں گے، تو ان کو دیکھیں گے آپ بڑے بڑے امامے، تو پھر آپ چلائیں گے کہ یہ تو بڑے امام ہیں، لیکن اس وقت پھر کہنا فضول ہو جائے گا، ان کے امام فرشتوں کے تاج ایسے ہوا کرتے ہیں، امامے ہوا کرتے ہیں، امامہ باندھنا سنت ہے، ٹوپی رکھنا بھی سنت ہے، امامہ باندھنا، ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے، یہ سنت سیکھیں۔ انہوں نے مرید آ گیا ان کے یعنی اندر، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ننگے سر آیا، آپ نے فرمایا دفع ہو جا باہر اور کھڑا رہیو، گھر پہ نہیں جانا، تو نے جب تک بلاؤں نہیں واپس نہیں آنا،
1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, وہ ننگے سر کھڑے ہیں اور حیرت ہے یار ہوا کیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ جرم کیا ہے. مرشد نے ڈانٹا, یہ نہیں کہ مرشد کا در چھوڑ کے چلے گئے, نہیں, کھڑے ہوئے ہیں کہ جب تک میرے سرکار بلائیں گے یار پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی, اور روئے چلے جا رہے ہیں. یا مرشد نے سب کے سامنے ذلیل کر کے, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, مرشد کی عزت ہے. آپ کی کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ آپ بکے ہیں, بیعت کی ہے آپ نے. جب بک جاتے ہیں تو آپ تن من دھن ہر شے سے مرشد کے قدموں کے نیچے. آپ کا تن من دھن سب کچھ مرشد کا. غلام کا معنی کیا ہے بھائی؟ مرید غلام ہے نا مرشد کا. غلام کا معنی کیا؟ غلام کا معنی یہ ہے کہ غلام کا سب کچھ آقا کا ہوا کرتا ہے, یہ نا. تو مانے بھی نہ, بات بھی تو مانے مرشدوں کی. ہم تو مرشدوں کو لفٹ نہیں کرا گے. وہ کہتا جی ہم مرشد کو پکڑے کیوں؟ فرمایا مرشد کو پکڑو, تمہاری تربیت کرے گا, تمہاری آخرت کا راستہ دکھانا ہے. اہدینا الصراط مرشد لے کر جائے گا سیدھے راستے پر. کہا جی بابا جی پھر مرشد کو کیسا پکڑیں؟ کہا بابا جی ایسا کریں, پہلے تو میں وہ روایت بات پوری کر دوں. تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ وقت گزر گیا, ان کا دل زیر و زبر ہو گیا زبیر بھائی کا. تو مرشد سے محبت رکھتے تھے, اپنے مرشد سے محبت ہی کمال ہے. اب محبت کے بارے میں بتاؤں گا تو وقت بڑا اور مزید لمبا ہو جائے گا, لیکن میں مرشد ہی سے محبت ہونی چاہیے. ہزاروں مرشد آپ کے سامنے آ جائیں مگر آپ کا اکیلا مرشد آپ کے لیے کافی, مرشد اکیلا آپ کے لیے کافی ہے. جس کا بے دامن پکڑا اسے چھوڑنا نہیں ہے. خامی کوئی نہیں ہوتی مرشدوں میں, ہمارے اپنے اندر خامی ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ کبھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, مرشد کو چھوڑنا وہ ایک شرعی حیثیت اس کی ایک الگ ہے, معاملات ہو جاتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت الگ ہے. لیکن اپنے مرشد سے اوپر جتنے بھی سارے ہیں وہ سارے آپ کے مرشد کے نیچے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں, بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ سارے مرشد ہمارے سر کے تاج ہیں مگر آپ کا مرشد آپ کا غوث ہے. سارے مرشد آقا ہیں ہمارے مگر آپ کا مرشد آپ کا غوث ہے. آپ کا تو غوث ہے نا, کہ نہیں ہے؟ ہاں, اپنے مرشد کے نیچے جھکے رہنے. جب مرشد کی بارگاہ میں گئے, محبت تھی نا, آنکھوں میں آنسو نم, اور آنکھیں نم تھیں, آنسو تھے آنکھوں میں. تو مرشد کے بیٹے جب بھی مرشد کی خدمت میں آتے ہیں تو ننگے سر نہیں آتے. پہلے جھاڑا, پھر شفقت کی, سینے سے لگا کے تھپکی دی, بیٹا آج کے بعد کبھی بھی ننگے سر نہیں آنا. پہلے جوتے مارے نا, تو پھر سمجھ میں آئی کہ یار استاد جی نے, سرکار نے, مرشد نے مجھے ذلیل کیا نا 4 آدمی. اس کے بعد ایسی بیٹھی کہ کبھی مرشد کے سامنے ننگے سر حاضر ہی نہیں. دنیا سے تشریف لے گئے ان کے مرشد مگر کبھی ان کے مرشد وہ اپنے مرشد کے سامنے ننگے سر حاضر